بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی سے پہلے کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں حاملہ تھی۔ یہ بات میری ساس کو معلوم تھی، پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کی، لیکن سختی سے کہا کہ اپنے سسر کو اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ میں اپنے سسر سے پردہ کرتی، لیکن ایک مرتبہ سسر نے چہرہ دیکھ لیا تو اسی وقت صدمے سے مر گئے، پر جان تو تب نکلی جب مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر بولے۔ اس دن سخت سردی تھی جب میں ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر واپس آئی۔ ڈاکٹر نے مجھے ایسی خبر سنائی تھی جسے سن کر میں صدمے سے کھڑی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ اپنی رپورٹ ہاتھ میں تھامے بجھے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو مامی نے میری ایسی کیفیت دیکھ کر مجھے جلدی سے چائے بنا کر دی کہ شاید تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، مگر میں نے چائے کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور مامی کے کندھے پر سر رکھ کر رو دی۔ وہ گھبرا گئی تھیں اور بار بار مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا بانو، خیریت ہے نا؟ مگر جیسے جیسے وہ پوچھ رہی تھیں ویسے ہی میرے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ بالآخر رو رو کر جب میں تھک گئی تو مامی نے مجھے چارپائی پر لٹا دیا اور سونے کا بولا۔ رونے کے بعد اس قدر شدید تھکاوٹ ہو چکی تھی کہ لیٹتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں، یہاں تک کہ میں سو گئی۔ رات کو آنکھ کھلی تو مامی نے بتایا آج ماموں گھر واپس نہیں آئیں گے، ان کی نائٹ ڈیوٹی ہے۔ سو کھانا کھا کر میں پھر سے لیٹ گئی۔ جب وہ میرے لیے ایک گرم گلاس دودھ کا لائیں اور زبردستی مجھے پلا دیا۔ دودھ پی کر میں پھر سے لیٹنے لگی تو وہ بولی، بانو کیا پریشانی ہے میری بچی، مجھے بتاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، جو بھی بات ہے کھل کر کرو بیٹا۔ میں چند لمحے سوچتی رہی، پھر سوچا کہ نہ بتاؤں، لیکن یہ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے میں نے مامی کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئیں اور میرا پورا چہرہ پھر سے آنسوؤں میں تر ہو چکا تھا۔ بانو کیا کہہ رہی ہے تو؟ کب ہوا یہ سب؟ تو کسی کو پسند کرتی ہے کیا؟ اب مامی کے الفاظ بہت سوچ سوچ کر ادا ہو رہے تھے اور میں ہنوز نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ پھر بتانا کیسے ہوا یہ سب؟ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بول ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ اس دن جانتی ہیں جب میں مصباح کے گھر گئی تھی تو واپسی پر رات ہو گئی تھی۔ مامی نے جلدی سے سر ہلایا اور مجھے بات جاری رکھنے کا بولا تو گلی میں اکیلی واپس آ رہی تھی جب ایک شخص نے اندھیرے میں میرا منہ بند کیا اور مجھے ایک خالی پلاٹ میں لے جا کر میرے ساتھ ظلم کر دیا۔ کل میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بتایا میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور مامی گمسم سی میری بات سن رہی تھی۔ جب میں نے بات ختم کی تو ان کی آنکھوں سے بھی لڑیوں کی صورت آنسو بہہ نکلے۔ وہ پوری رات ہم دونوں جاگتی رہیں۔ مامی بار بار میرا ماتھا چومتی اور مجھے ہمت دیتی۔ میں بھی کسی بے جان چیز کی طرح دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے جتنا بتایا مامی نے وہ سن لیا، اس کے علاوہ ایک لفظ تک مجھ سے نہ پوچھا اور نہ ہی کوئی کرید کی۔ اگر ان کی جگہ میری اپنی ماں بھی ہوتی تو وہ کہیں نہ کہیں مجھے مجرم ٹھہرا دیتی کہ شاید تمہارا کسی کے ساتھ چکر ہوگا، مگر مامی نے ایک لفظ تک میرے خلاف نہیں بولا تھا۔ وہ تو بس غم میں ہاتھ اٹھائے اللہ سے شکوہ کرنے میں مصروف تھی اور بار بار خود کو سرزنش کرنے لگی کہ بچی پر اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور کیسی ظالم عورت ہوں میں۔ اس کا دکھ ہی نہیں جان پائی۔ اس میں غلطی ان کی نہیں تھی، کیونکہ جس دن میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا اس روز میرے کزن یعنی میرے مامے کی بیٹی کا ولیمہ تھا، اور ولیمے کے بعد میں مصباح کو اس کے گھر چھوڑنے گئی تھی، کیونکہ وہ اکیلے جاتے ہوئے بہت ڈرتی تھی۔ مزید اس کا بھائی بھی شہر میں نہیں تھا، لیکن میں اپنے آپ کو بہت بہادر اور کوئی جھانسی کی رانی سمجھتی تھی۔ مجھے کبھی ڈر نہیں لگا، یہاں تک کہ مامی ماموں نے بھی مجھے رات ہو جانے کے خوف سے سہیلی کے گھر جانے سے نہیں روکا۔ سو مجھ میں اعتماد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ میں مصباح کو چھوڑ کر واپس آئی تو سارے ڈر اور خدشات نے مل کر مجھے بے بس کر دیا اور میں ایسی ٹوٹی کہ اب تک نہیں سنبھل پائی۔ صبح فجر تک میں اسی تاریک جگہ پر لیٹی رہی، پھر اٹھ کر ہمت مجتمع کی، پاس لگے نلکے سے منہ دھویا اور گھر کو چلی آئی۔ ہمارے گھر کا پیچھے والا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہوتا تھا، اسے کوئی کنڈی نہیں لگاتا تھا، تو میں وہاں سے داخل ہوئی۔ چونکہ شادی والا گھر تھا اور مہمان بہت زیادہ تھے، اس لیے کسی کو بھی میرا خیال نہیں آیا۔ میں سیدھا چھت پر بنے سٹور روم میں چلی گئی اور حلیہ وغیرہ درست کیا۔ یہی میری ہمت کی دلیل تھی۔ اتنا سب ہو جانے کے باوجود میں پورے حواسوں میں کھڑی خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اب جو ہو چکا تھا میں اسے واپس نہیں لا سکتی تھی، اس لیے بہتر یہی تھا یا تو اسے برداشت کر لوں یا پھر بتا کر اپنا تماشا بنوا لوں۔ ہمارے محلے ہی میں پہلے بھی ایسا ہوا تھا، ایک لڑکی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور سب لوگوں کو علم ہو گیا۔
کیونکہ وہ لڑکی میری طرح دلیر نہیں تھی، اور اس کے رونے نے سب کو خبر کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا پورے محلے نے اس لڑکی کے گھر والوں پر تھو تھو کی، اور اس کے بعد لڑکی کی نہ شادی ہوئی نہ ہی اس کی بہنوں کے رشتے کہیں ہوئے۔ بالآخر مجبور ہو کر ایک رات وہ سب یہ علاقہ چھوڑ گئے۔ یہی بات ذہن میں آتے ہی میں نے خود کو سنبھال لیا۔ اگلے روز مہمان چلے گئے، لیکن مامی کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ فی الحال میں ان کی خوشیوں کو دکھوں میں نہیں بدل سکتی تھی۔ ابھی نئی نویلی بہو لے کر آئی تھی وہ، تو کیسے میں ان کے رنگ میں بھنگ ڈال دیتی۔ سو چپ چاپ اس غم کو کڑوے گھونٹ کی طرح پی گئی۔ اب میں بہت چپ رہتی، مامی کو بھی شاید اس لیے محسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب وہاں زارا بھی آ گئی تھی، تو اس سے باتیں وغیرہ کرتی رہتی۔ میرے لیے بھی یہ اچھا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے ساتھ ہمدردی کرے یا مجھے مرکز نگاہ بنا کر میرے متعلق کوئی بات کرے۔ شاید ساری عمر ایسے ہی چپ چاپ نکل جاتی اگر میری طبیعت گری گری نہ رہنے لگتی۔ میں تو ڈاکٹر کے پاس کبھی نہ جاتی، لیکن مامی نے زبردستی مجھے بھیجا کہ جاؤ جا کر چیک کراؤ، کہیں اندر ہی اندر کوئی بخار نہ ہو۔ میں نے انہیں لاکھ منع کیا، مگر وہ خود چادر اٹھا کر میرے ساتھ چلنے کو تیار تھیں، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے حامی بھرنی پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بار زارا اور بھائی کو جانے دیں، پھر میں چلی جاؤں گی۔ میرا یہی خیال تھا اگر کوئی بات کھلے تو بھائی زارا گھر نہ ہو، اور کل وہ سیر و تفریح کے لیے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، لیکن آگے ڈاکٹر نے جو روح دہلا دینے والی خبر سنائی، اسے سن کر مجھے یہی لگا اب میں کبھی مامی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گی، کیونکہ وہ میری ماں نہیں ہے۔ اگر ماں ہوتی تو شاید میری حالت کو سمجھتی، مجھے برا بھلا نہ کہتی، لیکن میں غلط تھی۔ انہوں نے تو اف تک نہ کہا تھا۔ اس وقت مجھے خود پر بے حد شرمندگی ہوئی کہ پوری زندگی اس مامی کی محبت تلے گزار دیے، اور آج تک میں انہیں سمجھ نہیں پائی۔ بچپن میں میرے والدین نے بھی مجھے رکھنے سے انکار کر دیا، تو یہی وہ نیک خاتون تھیں جو آگے بڑھیں اور مجھے اپنی گود میں بھر لیا۔ ہمارا خاندان کوئی غریب گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ سب لوگ پڑھے لکھے اور اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ میرے والد ڈاکٹر تھے، وہ پڑھ لکھ تو بہت گئے مگر اپنی سوچ کبھی نہ بدل سکے۔ ہم لوگ 5 بہنیں ہی تھیں۔ بابا کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، لیکن ان کی بدقسمتی یا قسمت کے کھیل، خدا نے انہیں بیٹے سے نہیں نوازا۔ اس بات کا غصہ وہ میری ماں سے بھی نہیں نکال سکتے تھے، کیونکہ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ میری ماں اور بابا دونوں میڈیکل کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، وہیں سے وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو کر شادی جیسے پاک بندھن میں بندھ گئے۔ بابا نے بہت پڑھا، لیکن ان کی جاہلیت انہیں لے ڈوبی۔ وہ اس قدر قدامت پسند تھے کہ ماں کو پریکٹس نہیں کرنے دی، یہاں تک کہ ماں نے ہاؤس جاب بھی نہیں کی اور بابا کے ساتھ بیاہ کر کے ان کے گھر آ گئیں۔ پھر جب پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس پر سبھی نے خوشی کا اظہار کیا، اور بنتا بھی تھا۔ ویسے بھی ساری خوشیاں صرف بڑے بچوں کا ہی مقدر ٹھہرتی ہیں، ہم چھوٹوں کو تو کچرے کی مانند پھینک دیا جاتا ہے۔ پہلی کے بعد دوسری پر کم خوشی ہوئی۔ میری ماں بھی بابا کے رنگ میں اس قدر ڈھل چکی تھی، وہ دن کہتے تو ماں رات کو دن بولتی تھی۔ اگر بابا خوش ہوتے تو وہ خوش ہوتی، اگر بابا کے سر میں درد ہوتا تو ماں کو بخار ہو جاتا۔ ان دونوں کی آپسی محبت مثالی تھی، مگر اولاد کے خانے میں مار کھا گئے۔ اسی طرح دوسری تیسری بیٹی اور پھر چوتھی بیٹی تک اولاد دی، محبتیں نہ جانے کہاں جا سوئیں۔ بابا خود کڑتے تھے کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ اپنی بیوی کو کوئی ایسی دوا نہیں دے سکتے تھے جو لڑکا پیدا کرے۔ آخری کوشش کے نتیجے میں میری پیدائش ہوئی۔ بابا نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، اور مامی سے کہا اگر تم یہ لڑکی لینا چاہتی ہو تو میں بخوشی دینے کو تیار ہوں۔ مامی کو کیا چاہیے تھا، ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو اس وقت 7 سال کا تھا۔ حنان کے بعد وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، انہیں بیٹی کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ اگر وہ خواہش میرے ذریعے پوری ہو سکتی تھی تو وہ کیوں کفران نعمت کرتی۔ انہوں نے بخوشی مجھے بطور بیٹی مان لیا، اور میں انہیں ماں سمجھ کر بھی مامی بلاتی رہی۔ بچپن سے ہی میرے حواس سنبھالتے ہوئے انہوں نے یہ بات مجھے باور کروا دی تھی کہ اس کے اصل ماں باپ کون ہیں۔ تبھی میں نے انہیں مامی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے امید تھی ایک روز میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاؤں گی، لیکن میں غلط تھی۔ مامی نے مجھے ہمیشہ پیار دیا، ماں سے بڑھ کر مجھے سنبھالا، لیکن میرے اندر کی امید ہمیشہ باقی رہی۔ لیکن یہ امید اس روز مری جب میں نے ڈاکٹر کی دکھائی رپورٹس سب سے پہلے جا کر اپنی اصل ماں کو دکھائیں۔ میں ان سے بات کر لیتی تھی، لیکن وہ بات ایک ماں بیٹی جیسی نہیں تھی۔
बल्कि उसमें एक झिझक थी, एक आड़ थी। मैं अपना दुख अपनी माँ को सबसे पहले बताना चाहती थी, सो सीधा उनकी तरफ चली गई। वहाँ गई तो माँ बाबा दोनों तैयार थे कहीं जाने के लिए। मेरी बहनें मुझे अपनी बहन ही समझती थीं, लेकिन मेरे वालिद मुझसे कोई रिश्ता रखना गुनाह के बराबर करार देते थे। माँ, मैंने कुछ बताना था। उस वक्त मैं रो रही थी। जब बाबा उफ करके कमरे से चले गए, माँ को भी जल्दी थी जाने की, सो बाबा को गर्दन मोड़ कर देखते हुए वो बोली, क्या हुआ बानो, ऐसे अचानक? तुम्हारी मामी नहीं आई? वही चंद रस्मी जुमले। मैंने सर झटका और फिर से बोली, माँ वो ये रिपोर्ट्स। लेकिन ऐन उसी वक्त बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा और माँ फिर मिलते हैं कहकर मेरी गाल पर अपने ठंडे हाथ का लम्स छोड़कर जा चुकी थी। मेरी बड़ी दोनों बहनों की शादियां हो चुकी थीं। तीसरे नंबर वाली आई और मुझसे गले मिली। फिर पूछा, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? लेकिन जिसकी माँ हमदर्द नहीं हो सकती, बहनें क्या खाक होंगी? यही सोचकर मैं वहां से चली आई और मामी को सब कुछ बता दिया। उस रात के बाद वो औरत मेरे लिए मामी नहीं रही, बल्कि अम्मी बन गई। मेरी असल माँ तो मुझे देखते ही नागवार तेवरी माथे पर सजा लेती थी, और मेरी मामी, जिनको मैंने हमेशा ही पराया समझा, एक रात में ही वो मेरी अम्मी के ओहदे पर फाइज हो चुकी थी। उन्होंने मुझे हर लम्हे संभाला, हर दफ़ा करते हुए मुझे हाथ थमाया, मगर ये नहीं पूछा तुम गलत रास्ते पर गई ही क्यों थी। मुझे उस रात माजी के वो तमाम वाक़यात याद आए जहाँ जहाँ मैं उनसे बददिल हुई, मगर उन्होंने हमेशा मेरे बुरे रवैये को नज़रअंदाज किया। मुझे लगता था माँ बाबा ने मामी की बेटी पाने की ख्वाहिश देकर मुझे दिया है, लेकिन मैं गलत थी। उनकी जानिब तो मेरे लिए मोहब्बत का कशकोल ही खाली था। अगली सुबह मामू आए तो उन्हें खाना खिलाकर अम्मी ने मुझे चादर लेने को बोला। मैं ठटक गई कि कहाँ जा रहे हैं हम। उनका जवाब था हॉस्पिटल, मगर मैंने इनकार कर दिया। किसी ने गुनाह का निशाना मुझे बनाया था, मगर मैं खुद अपने आप को गुनहगार नहीं कह सकती। मैंने उन्हें इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर वो एकदम से बेबस हो गईं और मुझे समझाने की कोशिशें करने लगीं, मगर मेरा इनकार का इनकार ही रहा था। ऐन उसी लम्हे उन्हें कुछ याद आया और वो जल्दी से फ़ोन की जानिब लपकी। हेलो फरजाना, मैं बोल रही हूँ निगत। हाँ, तुमने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा था ना बानो का? हाँ ना, तुमने कहीं और तो नहीं कर लिया वो रिश्ता? अच्छा, मैं शाम को तुम्हारी जानिब आऊँगी। एक तरफा फ़ोन पर होती बातों में बखूबी अंदाज़ा लगा सकती थी कि क्या बात जारी है। फरजाना आंटी ने मुझे शादी पर देखा था। वो अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थीं और शादी के 2 दिन बाद ही मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई थीं। बेटा चूंकि बैरूने मुल्क रहता था, इसलिए अम्मी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और टाल दिया। वैसे भी वो अभी मेरी शादी करने के हक में नहीं थी, लेकिन इस वक्त इस रिश्ते का याद आना मैं बखूबी समझ गई थी। अम्मी नहीं करे, मुझे शादी नहीं करनी है प्लीज़। सबसे पहले वो मेरे लफ्ज़ अम्मी पर, फिर मुस्कुरा कर प्यार से मेरे माथे पर बोसा देकर समझाने लगी। बानो, मैं जानती हूँ फरजाना को, मुझे यकीन है वो बंदी मेरा मान रख लेगी। और बेटा, अगर तुम एबॉर्शन नहीं करवाना चाहती तो हम कैसे इन सब हालात से निपट सकते हैं? इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मगर मेरी रट वही थी, मुझे शादी नहीं करनी। बिल आखिर आधे घंटे की बहस के बाद वो तंग आ गई और गुस्से से बोली कि शादी तुम्हें करना होगी। मैं अपनी बेटी के लिए गलत अल्फाजों में ताने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और इल्ज़ाम भी वो जिनमें तुम शरीक ही नहीं। उस वक्त मुझे खुद पर रश्क आ रहा था। कैसी अजीम औरत को मेरी माँ चुना गया है। उनके डांटने पर मैं खामोश हो गई और हामी भर ली। शाम को वो फरजाना आंटी की जानिब गईं तो 2 घंटे बाद लौटी। वापसी पर उनका चेहरा एक आसूदा सी मुस्कुराहट से चमक रहा था। इस कदर इत्मीनान मैंने कल शाम के बाद आज उनके चेहरे पर देखा था। मैं चुपचाप कमरे में ही बैठी रही। जब वो खुद ही आकर मुझे बताने लगी, मैंने फरजाना से बात की, उसे तमाम हकीकत बता दी, और ये भी कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। कल ही इस बात का इल्म हुआ है, और जानती हो उसे कोई एतराज़ नहीं। उसने वादा किया कि कभी इस राज की भनक किसी को नहीं लगने देंगी और बेटियों के मान के साथ तुम्हें रखेंगी। ये बात उसके बेटे को नहीं बताई जाएगी, क्योंकि वो तो हफ्ते बाद वापस लंदन चला जाएगा। तुम यहीं पर रहोगी। इस तरह से इस बच्चे को भी बाप का नाम मिल जाएगा। अम्मी की बातें सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता जा रहा था। भला वो अनजान औरत मुझ पर क्यों रहम खाने को तैयार है? यही बात मैंने अम्मी से पूछी तो वो फरजाना आंटी को दुआ देते हुए कहने लगी, बेटा, होते हैं ऐसे दोस्त भी जो दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वो अजीम औरत भी उन लोगों में से एक है। देखना, वो तुम्हें कोई गम नहीं आने देगी।
بس تم میرا بچہ خیال رکھنا، کبھی یہ بات بھول کر بھی کسی کو نہ بتانا۔ لیکن میرے دماغ میں ایک اور سوال گردش کرنے لگا، تو میں نے پوچھا امی ایسے تو جلدی ہوگا تو دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ میری بات کا مطلب وہ سمجھ گئیں اور بولی کہ کہہ دیں گے پری میچور بیبی ہے۔ اس جانب سے اسے تسلی ہوئی تو میرے اندر بھی کچھ قرار پڑنے لگا۔ یہ مرحلہ تو پار کر لیا تھا، اس کے بعد اگلا مرحلہ سب کو اس شادی کے لیے رضامند کرنے اور اجازت لینے کا تھا۔ سب سے پہلے تو جب ماموں کو یہ بات پتہ چلی، انہوں نے اعتراض کیا کہ ابھی تو حنان کی شادی کی ہے اور تم ہفتے کے اندر ہی بانو کا نکاح کرنا چاہتی ہو۔ چھوڑو بھی، بھلا کیا کہیں گے خاندان والے؟ مگر میری امی کو خاندان کی پرواہ نہیں تھی، انہیں بس میری رخصتی کی پرواہ تھی، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ماموں کی اجازت تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ماموں کو سب کچھ بتانا پڑا، اور اس بتانے پر شادی سے پہلے جتنے دن بھی وہاں رہی ماموں سے منہ ہی چھپانا پڑتا۔ مجھے انتہائی شرمندگی ہوتی تھی مامی کی بتائی تلخ حقیقت پر، انہیں بلا سٹر چپ ہی رکھنی پڑی۔ امی نے میرے ماں بابا کو بس بتا دیا کہ وہ میری شادی کر رہی ہے، پوچھنے سے گریز ہی کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے بھی کوئی اعتراض کر دیا تو پھر کیا سب کو اصل وجہ بتاتی پھریں گی؟ مگر انہیں تو مجھ سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، انہوں نے بھی سرسری سا اچھا کہہ کر بات ختم کر دی۔ مامی نے ہی میری شادی کی پوری شاپنگ کی اور سارا جہیز تیار کیا، جس میں سے بہت سارا تو وہ میرے بچپن سے ہی جوڑتی چلی آ رہی تھی۔ میں بس گمسم سی سارے ہنگامے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں نہ کوئی خوشی نہ ہی خواب، بلکہ میں خود کو اس قدر میلا سمجھ رہی تھی کہ حد نہیں۔ خاندان والوں نے یہ نکتہ ضرور اٹھایا کہ اگر بانو کی بھی شادی کرنی تھی تو ہفتہ پہلے حنان کے ساتھ ہی اسے بھی نپٹا دیتی، اب تو ہمیں چھٹیاں نہیں ملنی۔ پہلے ہی بچے اسکولوں سے ہفتہ بھر کی چھٹی کر چکے ہیں، جس پر مامی نے یہی کہا کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کی پڑھائی میں کوئی حرج نہیں آنا چاہیے، اگلے سال جب سب لوگ فارغ ہوں گے تو میں انہیں ایک شاندار دعوت دوں گی۔ سب لوگ ہی بڑبڑا کر چپ کر گئے کہ پیسہ دکھاتی ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر مامی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ رخصتی سے پہلے وہ بات بات پر رونے لگتی، مجھے گلے لگا کر کئی منٹ دلاسے دیتی۔ میں بھی اس ہفتے میں ان سے تمام لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ جس دن رشتہ طے ہوا تبھی انہوں نے مجھے ڈپٹ کر کہا، بانو یہ ہفتہ تم اپنا ہر غم بھول جاؤ، اسے انجوائے کرو، ہم ماں بیٹی خوشی خوشی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، ان دکھوں کے بوجھ کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے۔ میں نے بظاہر یہ بات مان تو لی، مگر اندر ہی اندر یہ دکھ ہر وقت مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کے امی نے اتنے ارمان سجائے تھے، لیکن اب میں رخصت بھی ہو رہی تھی تو کیسے؟ نہ کوئی مہندی نہ مائیوں، سیدھا نکاح کے بعد رخصتی۔ شادی میں صرف میرے والدین تھے اور اس وقت بھی بار بار گھڑی کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ انہیں یہ رویہ اپنائے دیکھ میں نے بہت سے آنسو اندر اتارے اور ماموں مامی کو ہی ماں باپ کا درجہ دے کر رخصت ہوئی۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھیں، مجھے گھر لاتے ہی سب سے پہلے بکروں کا صدقہ دلایا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، باقی سب ٹھیک تھا، لیکن میری شادی پر ساس نے بول دیا تھا بانو گھونگھٹ کرے گی، شہزاد یہی چاہتا ہے کہ اس کی دلہن گھونگھٹ اوڑے۔ سو میرج ہال سے لے کر گھر تک میں گھونگھٹ میں ہی رہی۔ چونکہ سب اپنے تھے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ کمرے میں بھی مجھے ساس ہی چھوڑ کر آئیں اور بغیر کوئی نصیحت کیے میرا ماتھا چوم کر واپس چلی گئیں۔ شہزاد بھی بہت اچھے تھے، ویسے بھی ایک رات میں انہیں میں بالآخر کتنا جان سکتی تھی۔ انہوں نے تو مجھے پردے یا گھونگھٹ کے متعلق کچھ نہیں بولا اور یہی کہا کہ میں جلد تمہیں بھی لندن بلا لوں گا، فی الحال تمہارا ویزا اور باقی کاغذات بننے میں کچھ وقت لگے گا۔ میرے لیے یہ خبر دکھی نہیں بلکہ آسودہ تھی کہ اس طرح میں اپنے ساتھ بندے جھوٹ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ امی نے مجھے اتنا اچھا سمجھایا تھا کہ میں اپنے تمام وہم اور ڈر پیچھے چھوڑ کر شہزاد کی دلہن بنے بیٹھی تھی۔ سب سے بڑا سہارا مجھے ساس کا تھا اور میرے لیے یہ ایک روح افزا بات تھی۔ اگلے روز ولیمے سے پہلے ساس میرے پاس آئیں اور بولی، بانو جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے اور میرے درمیان ہے بیٹا، بھول کر بھی کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ اور ایک بات، تم اپنے سسر سے بھی پردہ کرو گی۔ میں کوئی تنگ ذہن عورت نہیں ہوں، لیکن تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، ان سے پردہ کرنا۔ باقی تمہاری جو فرمائش یا خواہش ہو وہ تم مجھے بتا سکتی ہو، میں اپنی بیٹی کو کہیں بھی دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ ساس کی پردے والی بات عجیب لگی مجھے، مگر میں چپ کر گئی۔ اب شاید بہت سی باتوں پر چپ ہی کرنا تھا۔ ویسے بھی میں نے ساس کی ہدایت کے مطابق گھونگھٹ اوڑا اور ولیمے کے ہفتہ بعد ہی شہزاد بھی لندن واپس چلے گئے۔
ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا لیکن بہت اچھا نہیں تھا۔ مجھ سے بہت مرتبہ وہ خفا ہو جاتے تو رفتہ رفتہ میں نے ہی اس موضوع پر بات کرنا بند کر دی۔ لندن جا کر بھی میں انہیں فون کرتی، وہ مجھے لندن کے متعلق بتا چکے تھے۔ وہاں ماحول ایسا ہے ویسا ہے، پاکستان میں مجھے گھٹن ہوتی ہے، یہاں کے لوگ حکومت کرنا جانتے ہیں اور بہت کچھ۔ میں نے بہت مرتبہ ان کا دل پاکستان کے متعلق صاف کرنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ ہی فون نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی فون نہ کرنے کا شکوہ کرتی تو وہ کہتے مصروفیات بہت ہیں، اور ویسے بھی تم وہ پاکستانی ہی رہو گی، جس سے بندہ فون نہ کرے تو فرد جرم عائد ہو جاتی ہے۔ سو میرا یہ شکوہ بھی دم توڑ گیا۔ میں اب پورا دن کمرے میں ہی رہتی تھی، گھر میں کام والیاں تھیں، کھانا ساس خود پکاتی تھیں، مجھے روز صبح بلا ناغہ پھل اور جوس پلا دیتی، مزید کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ میں عاجز آ چکی تھی، اتنی بوریت کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ سسر بھی اکثر اوقات پورا دن باہر ہی ہوتے تھے۔ ایک روز ساس سمیت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور میرا چاٹ کھانے کا دل کر رہا تھا۔ باہر کا دروازہ لاک کر کے میں کچن میں آئی اور مزے سے چاٹ بنانے لگی۔ بہت دنوں بعد آزادی محسوس ہو رہی تھی اور اچھا بھی لگ رہا تھا، ورنہ ہر وقت سسر کے دھڑکے سے دوپٹہ سر پر ہی جمائے رکھتی۔ میں چاٹ بنا کر جیسے ہی پلٹی، کچن کے دروازے پر سسر ابھی آئے ہی تھے اور اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ شاید پانی مانگ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور انہیں پانی کا گلاس تھمایا، مگر وہ گمسم کھڑے بس مجھے ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک کرب تھا جو میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرے جلدی سے گھونگھٹ اوڑھنے پر وہ بولے، رہنے دو، اب کیا فائدہ، تمہاری ساس مجھ سے جو چھپانا چاہ رہی تھی میں نے وہ دیکھ ہی لیا ہے۔ ساس ٹھیک ہی کہہ رہی تھی جو مجھے پردے کا بولا تھا، کیونکہ میری وجہ سے سسر کی جان ہی چلی گئی۔ ہاں، انہیں صدمہ پہنچا تھا، بہت شدید صدمہ۔ ساس جب واپس آئی تو سسر چارپائی پر لیٹے سینہ مسل رہے تھے۔ انہیں فٹافٹ ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹر اندر ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ جب میں نے ساس کو سب کچھ بتا دیا کہ سسر نے میری شکل دیکھ لی ہے، وہ بیچاری مجھے کیا کہتی، بس میرے سر پر ہاتھ پھیر کر پھر سے دعا میں مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ مریض کی حالت بہت تشویشناک ہے، شاید یہ ان کے آخری لمحات ہیں، سو جس نے ملنا ہے مل سکتا ہے۔ آپ کے مریض کو بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، اس لیے ان کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ ساس جلدی سے کمرے میں گئیں اور 5 منٹ بعد مجھے اپنے ساتھ اس کمرے میں لے گئیں۔ سسر جیسے میرے ہی انتظار میں بیٹھے تھے۔ ساس کو دیکھ کر بولے، فرزانہ، میں کوئی بوجھ اپنے سینے پر لے کر نہیں جانا چاہتا، اگر تم اجازت دو تو کیا میں بہو کو بتا دوں؟ ساس نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سسر میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم دونوں نے والدین کے کردار کو بخوبی نہیں نبھایا۔ میں حیرت سے ان کی بات سن رہی تھی۔ بھلا اس سب سے میرا کیا تعلق؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آخر کار میں نے پوچھ ہی لیا، بیٹا کیا تمہیں یاد ہے تمہارے ساتھ وہ ظلم کس نے کیا تھا؟ اس بات پر میں نے چونک کر ساس کو دیکھا تو وہ سر جھکا گئیں، گویا وہ مزید بولے، تمہارے ساتھ وہ ظلم میرے بیٹے نے کیا تھا، شہزاد نے، جو اب تمہارا شوہر ہے۔ آسمان ٹوٹنا کیا ہوتا ہے مجھے اس وقت معلوم ہوا تھا، قیامت کیسے برپا ہوتی ہے یہ بھی اسی لمحے مجھ پر عیاں ہوا۔ میں شوق کے عالم میں سسر کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ جب وہ آخری ہچکی لے کر اپنے تمام بوجھ سے آزاد ہو گئے، ان کے کفن دفن کے بعد جب کچھ حالات معمول پر آئے تو ساس خود ہی میرے کمرے میں چلی آئی۔ جو بات میں اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی اسے بھی بتانے کی اتنی ہی بےتابی تھی۔ بغیر کسی تمہید کے ہی وہ بولنے لگی، اس دن جو بات تمہارے سسر ادھوری چھوڑ گئے تھے، آج میں وہ پوری کرنے آئی ہوں۔ میرا بیٹا بچپن سے ہی انگلش سکولوں میں پڑھا ہے، جس سے اس کی زبان کے ساتھ ساتھ سوچ بھی انگریزوں والی ہو گئی۔ اسے پاکستان ہمیشہ سے ہی دکھتا تھا، تبھی اس نے لندن میں شادی کر رکھی ہے۔ جب وہ یہاں واپس آیا تو میں نہیں جانتی تم اسے کہاں ملی۔ اس دن وہ نشے میں چور گھر سے نکلا تھا اور پھر تمہارے سے زیادتی کرنے کے بعد وہ اسی نشے کی حالت میں واپس گھر آیا۔ ہم دونوں ہی اس کے لیے جاگ رہے تھے، مگر گھر آتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن نشے کی حالت میں وہ تمہاری باتیں کر رہا تھا۔ اسی وقت اسے ہوش میں لانے کے لیے ڈاکٹر کو بلایا، جس کی کوشش سے وہ ہوش میں آ گیا۔ تو میں نے اس سے وضاحت مانگی اور جواباً اس نے بتایا وہ لڑکی وہاں پڑی ہے۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری عزیز سہیلی کے گھر ہی میرا بیٹا نقب لگائے گا۔ میں پہلے تمہیں گھر چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن ایسا کرتی تو میری دوست کبھی میرے سامنے سر نہ اٹھا سکتی۔
لیکن تم میری دوست کی بیٹی ہو، یہ بات میرے شوہر نہیں جانتے تھے۔ باقی ایک نارمل انداز میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا اور بیٹے کو بھی نہیں بتایا کہ تم وہی لڑکی ہو۔ اسے کون سا یاد تھا؟ تبھی میں تمہیں سسر سے پردہ کرنے کو بولتی تھی۔ اب یہاں رہنا یا نہ رہنا تمہارا فیصلہ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، میرا بیٹا کبھی نہیں راہ راست پر آئے گا۔ یہاں رہ کر اپنی زندگی شروع کرو بجائے اس کا انتظار کرنے کے۔ میں بس خاموشی سے ساس کی باتیں سن رہی تھی، اور پھر جا کر مامی کو سب بتانے کی بجائے میں نے چپ چاپ وہاں رہنا قبول کیا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو معاشرہ مجھے قبول نہ کرتا۔ اب میرا شوہر واپس آئے یا نہ آئے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا ایک بہت پیارا بیٹا ہے جس کی تربیت میں ایسی کروں گی جو لڑکیوں کی عزت کرنا جانتا ہو۔ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ لوگ آپ کی زندگی میں آتے رہتے ہیں اور ان کا آنا جانا لگا رہے گا، لیکن شیشے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا اپنی ذات کو پہچانیں، اپنے آپ کی قدر کریں۔ ہم کردار اور اخلاق کے لحاظ سے جتنا بھی اچھا بن جائیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے نظر میں برے ہی رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہو خوشی کیا ہوتی ہے؟ اس شخص کی محبت پانا جس سے آپ بھی محبت کرتے ہو۔